إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات مقدسہ مبارکہ و مطہرہ جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حاضرین، آئے دن دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بغض، عداوت، نفرت اور حسد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں کفر، نفاق، شرک، حسد اور تکبر اور نہ جانے کون کون سی برائیاں جنم لے رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج پورا کا پورا معاشرہ بدامنی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے آج ایک انسان دوسرے انسان کا خون کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ آج ایک انسان دوسرے انسان کا چہرہ دیکھنے کے لیے گوارا نہیں۔ آج ایک انسان کو دوسرے انسان سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ آج ایک انسان اپنے پڑوسی کو طرح طرح کے مظالم سے دوچار کرتا ہے۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اے مسلم معاشرہ، اے ان لوگوں کا معاشرہ نہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا معاشرہ نہیں، بلکہ ان لوگوں کا معاشرہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مسلم معاشرہ ہے۔ ایسے لوگوں کے درمیان سارے کے ساری برائیاں پائی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر کفر، نفاق، شرک جیسے برائیاں پائی جاتی ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا رب، اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق، اللہ رب العالمین ہی ہمارا رازق ہے، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا خاندان دیندار اور دینی خاندان ہے، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم والذین آمنوا اشد حبا للہ کے حقیقی مصداق ہیں، ایسے لوگوں کے گھروں کے اندر رہنے والے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ کفر، یہ نفاق
یہ شرک اور یہ حسد اور تکبر جیسے برائیاں جنم لے لی ہیں، جس کی وجہ سے آج پورا کا پورا معاشرہ بد امنی کا شکار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، بعض کے ذریعہ بعض کو تقویت پہنچتی ہے۔ کیا یہی تقویت ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ کرے؟ کیا یہی تقویت ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے تیار نہ ہو؟ کیا یہی تقویت ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا خون کا پیاسا ہو؟ نہیں، یقیناً ایسی بات نہیں ہے۔ یقیناً آج کے جو مسلمان ہیں، جو زبانی طور پر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ صرف زبانی طور پر دعویٰ کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر نفاق ہے، ان کے دل کے اندر کفر ہے، ان کے دل کے اندر شرک ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو لوگ میرے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، جو لوگ میرے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، ایسے لوگوں پر ذلت و رسوائی تھوپ دی جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا تھا کہ جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے، جو بھی تم پر پریشانی آتی ہے، کسی بھی شکل میں ہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو جیسی آتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ چاہے وہ زمین پر فساد ہو، چاہے سمندر میں فساد ہو، اور کسی بھی شکل میں فساد ہو، چاہے قحط سالی کی شکل میں ہو، چاہے سیلاب کی شکل میں ہو، چاہے لاک ڈاؤن اب کورونا جیسے مہاماری کی شکل میں ہو، جو بھی مصیبتیں تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو جیسے آتی ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور اللہ رب العالمین سارے کے سارے کرتوتوں کی سزا نہیں دیتا ہے، بلکہ بعض بدعمالیوں کی سزا دیتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوگ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹو۔ لیکن یہ آج کے جو نام نہاد مسلمان ہیں، یہ تو کتوں کی دم کی طرح ہیں۔ جس طریقے سے کتے کے دم کو ایک پائپ کے اندر ڈال دیا جائے، ہزارہ سال کے بعد اس کو نکالا جائے، تب بھی وہ ٹیڑھے کے ٹیڑھی رہے گی، اسی طریقے سے آج کے مسلمان ہیں۔ ان پر جو بھی مصیبتیں عائد کر دی جائے، جو بھی پریشانیاں عائد کر دی جائے، جو بھی الزامات ان پر لگا دیا جائے، ان الزامات کو، ان مصیبتوں میں یہ چلا کر، چیختے ہوئے، روتے بلبلاتے ہوئے اس کو برداشت کر لیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن وہ اللہ رب العالمین کے لیے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چغل خوری، غیبت، حسد اور تکبر جیسے بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ آج کے مسلمان وہ مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑے مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے احکامات کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آئیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر امن و امان آئے، ہمارے سماج سے بد امنی ختم ہو، تو ہمیں اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر عمل کرنا ہوگا جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے لوگو جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ رب العالمین پر اور ارکان ایمان پر ایمان لے آئے ہیں، تو ایمان لانے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہ بیٹھے رہو، بلکہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ آج ہم دنیا کے اندر اپنے اہل و عیال سے، اپنی بیوی بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، چھوٹی سی بھی پریشانی ان پر آ جاتی ہے تو اس پریشانی کو ہٹانے کے لیے دن رات ایک کر کے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جس سے ہم کو بچنے کے لیے کہا ہے اس سے ہم نہیں بچتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج دیکھا جاتا ہے گھر کے اندر سے ایک انسان، باپ لاٹھیوں کا سہارا لے کر مسجد کی طرف نماز کے لیے آتا ہے، لیکن اسے اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے اپنے بیٹے سے ایک مرتبہ کہہ دے کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے۔ باپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، لیکن بیٹا موبائلوں میں پب جی کنگ بن رہا ہوتا ہے، موبائلوں کے اندر فلم بینی کر رہا ہوتا ہے، موبائلوں میں گانے وغیرہ سن رہا ہوتا ہے، لیکن باپ کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے سے ایک مرتبہ کہے کہ چلو اللہ رب العالمین کے عبادت کے لیے، چلو مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے۔ نہ تو اپنے بیٹوں سے کہتا ہے، نہ تو بیٹیوں سے کہتا ہے، نہ تو اپنی بیویوں، کسی سے نہیں کہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمارا پورا کا پورا گھر، ہمارا پورا کا پورا خاندان دیندار خاندان ہے، دینی خاندان ہے، یہ سمجھ رکھا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جب اللہ رب العالمین نے
انہیں حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر آ جائیں، تو اللہ رب العالمین کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے وہ اپنی بیوی اور بچے کو بے آب و گیاہ وادی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہاں چھوڑ کر واپس آتے ہیں، ان کی بیوی پوچھتی ہے کہ ہمیں ایسی جگہوں پر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ کھانے کا کوئی سامان، جہاں نہ پینے کا کوئی سامان، جہاں نہ کوئی آبادی ہے، ایسی جگہوں پر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ جواب نہیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی بیوی خود پوچھتی ہیں کیا اللہ رب العالمین کا فرمان ہے؟ کہتے ہیں ہاں رب کائنات کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کہتی ہیں تب اللہ رب العالمین ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ بیوی اور بچے ان کے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ میں اپنی ذریت کو بے آب و گیاہ وادی میں تیرے پاک گھر کے پاس چھوڑ کر چلا آیا ہوں، اللہ تو انہیں توفیق دینا کہ وہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، انہیں توفیق دینا کہ وہ نماز کا پابند ہوں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں اپنے بیٹوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنے اہل و عیال کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری ذریت کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، انہیں اپنی پوری ذریت کی فکر ہے۔ آپ دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، وہ بھی اپنے اہل و عیال کو نماز کے لیے حکم دیتے تھے، کہتے تھے، اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ نہ تو ہم خود نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے چلے آتے ہیں عمر درازی کی وجہ سے، پیر کو قبر میں لٹک جانے کی وجہ سے کہ اب تو ہم مرنے والے ہیں، دنیا والوں نے ہمیں تو ریٹائرڈ گھوشت کر دیا ہے، مسجد میں لاٹھیوں کا سہارا لے کر آنے لگتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے متقی اور سب سے بڑے پرہیزگار ہم ہیں۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نہیں کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، اللہ رب العالمین کی کتاب پڑھو، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، ایسا نہیں کہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر جہالت اپنا قدم جما چکا ہے، اور ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ جہالت اپنے چرم پر ہے، اپنے جوانی پر ہے۔ حال تو یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، جوان بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، بہو بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک اسکرین پر ٹی وی میں بیٹھ کر ایسی ایسی تصاویر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر کسی کے اندر تھوڑا سا بھی شرم و حیا ہو تو وہ تنہائی میں بیٹھ کر اس کو دیکھے تو شرم سے پانی پانی ہو جائے، لیکن سارے کے سارے لوگ بیٹھ کر اس فلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس تصاویر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں جو ایک جہالت ہے اپنے چرم پر پہنچ چکا ہے، اور اسی وجہ سے دیکھیں آج جب ہم کسی لڑکی کے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، آج ہم اپنے بیٹے کے لیے کوئی بہو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے لیے کوئی بہو اور اپنے بیٹے کے لیے کوئی عورت کوئی بیوی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا عورت خوبصورت ہے یا نہیں خوبصورت ہے، کیا عورت کے گھر والے اتنے مالدار ہیں کہ نہیں مالدار ہیں کہ اتنا جہیز لے کر عورت چلی آئے کہ پوری کی پوری زندگی کھا کھا کر گھوڑے بیچ بیچ کر سوتے رہیں، ایسی عورت سے شادی کرنے کے تیار ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، کہ دیندار عورت کو فوقیت دینا۔ آج حال کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہوئے آج ہم خوبصورت لڑکی تو لے آتے ہیں، مالدار لڑکی تو لے آتے ہیں، جس کے ہاں دیندار کے کوئی نام و نشان نہیں ہوتی ہے، جن کے ہاں دینی معاملہ کچھ بھی نہیں پایا جاتا، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتی ہے۔ ہم اس پھول جیسے لڑکی کو اس پھول سے 2-4 سال تک، جب تک وہ پھول کھلے ہوتے ہیں، جب تک وہ کلی کھلے ہوتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کو اپنے پلکوں پر بیٹھا کر رکھتے ہیں، اس کے سارے کے سارے نخرے اٹھاتے ہیں، لیکن جب وہ کلی، جب وہ پھول مرجھانے لگتے ہیں، جب وہ پھول پھل دینے کے کاغار پر آتے ہیں، جب 2-4 بچے ہو جاتے ہیں، تو انسان کہتا کہ کاش ہم نے دیندار عورت سے شادی کیا ہوتا، کاش ہم نے ایسی عورت سے شادی کی ہوتی جو عورت اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا کام تو باہر کا ہوتا ہے، باپ صبح اٹھتا ہے، باہر روزی روٹی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، باہر چلا جاتا ہے، شام کو تھکا مادہ ہوا ٹینشن میں گھر آتا ہے، اس کے بعد کھانا کھاتا سو جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ماں کے سامنے تربیت پاتے ہیں، جیسے ماں کہتی ہے ویسے ان کی تربیت ہوتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ باپ اپنے بچوں سے کہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، باپ اپنے بچوں سے کہتا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کے
کے لیے، لیکن بچے جو ہے وہ ماں کے تربیت سے متاثر ہوتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اور باپ کبھی غصے میں آ کر انہیں گھر سے باہر نکالنے کی دھمکی دیتا ہے، کھانا بند کرنے کی دھمکی دیتا ہے، تو اس پر بیٹا بغیر کچھ سوچے سمجھے گھر سے باہر بھی نکل جاتا ہے۔ گھر سے باہر اس لیے نکل جاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ماں جو ہے وہ ابھی بلائے گی، دروازہ کھول کر کھانا دے گی، بستر لگائے گی، ہم آرام کے ساتھ چین کے نیچے سوئیں گے۔ اسی وجہ سے آج پورے گھر کا معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ باپ چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن باپ کے باتوں پر بیٹے ان کے بیٹے اور ماں دونوں ایک ساتھ ہو کر باپ کی باتوں کو توجہ نہیں دیتے ہیں، باپ سے چیختا چلاتا رہتا ہے۔ آج حال کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول کون سی عورت سب سے بہتر ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا وہ عورت سب سے بہتر ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اس کا شوہر اس کو دیکھنے کی وجہ سے خوش ہو جائے۔ وہ عورت سب سے بہتر ہے جو اپنے شوہر کے اطاعت و فرما برداری کرے۔ وہ عورت سب سے بہتر ہے جو عورت اپنے شوہر کے مال اور اس کے جان میں خیانت نہ کرے، ایسی عورت بہتر ہے۔ آج چراغ لے کر ڈھونڈا جائے تو ایسی عورت نہیں ملے گی الا ماشاء اللہ کوئی ہو، لیکن آج اگر کوئی شوہر گھر باہر سے کام کر کے آتا ہے، باہر سے تھکا مادہ آتا ہے، باس کے ڈانٹ ڈپٹ کو سہ کر آتا ہے، ٹینشن لے کر آتا ہے، گھر کے اندر بوسوں کی بوس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، گھر کے اندر شوہر آتا ہے کہتا ہے کھانے دیجیے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیوی برجاستہ کہہ دیتی ہے کہ جاؤ وہاں پر کھانا رکھا ہوا ہے گرم کر کے کھا لیجیے۔ بیوی کبھی موبائل میں بزی ہوتی ہے، ٹی وی میں بزی ہوتی ہے، چین کی نیند سو رہی ہوتی ہے۔ کیا اسی وجہ سے ہم نے نکاح کیا تھا؟ یقیناً اگر ہم دیندار عورت کو فوقیت نہیں دیں گے ہمارا معاشرہ کبھی نہیں سدھر سکتا ہے، ہمارا گھر کبھی نہیں سدھر سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم عورت کی تلاش کریں، دیندار عورت کی تلاش کریں، ہم بہو تلاش کریں تو دیندار بہو کو تلاش کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے سماج اور معاشرے کے اکثریت کا حال یہ ہے، انہیں پتہ نہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جانوروں کی طرح۔ جس طریقے دنیا کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی لکش، کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے، انہیں زندگی میں کیا کرنا ہے، بس ایسے کبھی ٹھیلے پر سبزیاں بیچ رہے ہوتے ہیں، کبھی کپڑے کی دکان کھول لیے، کبھی پھل کی دکان کھول لیے، کبھی چپل کی دکان کھول لیے، ایسے کرتے کرتے پوری زندگی گزار لیتے ہیں، چوں چوں کا مربع ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن جو انسان دنیا ہی کے اندر کوئی ٹارگٹ چن لیتا ہے، کوئی ہدف چن لیتا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ بننا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک دن کامیاب نہیں ہوا، ایک مہینے میں کامیاب نہیں ہوا، ایک سال میں کامیاب نہیں ہوا، یقیناً ایک نہ ایک دن وہ سخت کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے مقصد کو نہ جانے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، کبھی مزاروں پر جائے گا، کبھی قبروں پر جائے گا، کبھی فلاں بابا کے پاس جائے گا، فلاں تعویذ اور گنڈے کا سہارا لے گا، کبھی مسجدوں میں بھی آئے گا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم نہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اور ایسے ایسے کرتے کرتے پوری زندگی گزار دیتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے جو انسان میرے علاوہ غیروں کی عبادت کرتا ہے، جو شخص مسجدوں میں بھی آتا ہے، قبروں پر بھی جاتا ہے، مسجدوں میں بھی آتا ہے، مزاروں پر بھی جاتا ہے، غیروں کے لیے بھی رکوع سجود کرتا ہے، ایسے پر جنت حرام کر دی گئی ہے، ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن آج ہم اپنے تخلیق کے مقصد کو نہ جان کر ہم در در کے ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کیوں کا جواب بھی دے دیا ہے کہ ہم نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انس اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب انسان کو اپنے تخلیق کا مقصد پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو نہ تو قبروں پر جاتا ہے، نہ تو مزاروں پر جاتا ہے، نہ تو تعویذ اور گنڈے کا سہارا لیتا ہے، عبادت کرتا ہے تو صرف رب کائنات کی عبادت کرتا ہے، رب کائنات کے لیے رکوع سجود کرتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو اس سے جانے یا انجانے میں چھوٹے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے تو اس کی معافی کی گارنٹی لی ہے، اللہ رب العالمین کے مشیت پر ہے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، لیکن ایک نہ ایک دن ایسا انسان کامیاب ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن ایسا انسان جنت میں جائے گا۔ اسی وجہ سے میرے دوستوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے تخلیق کے مقصد کو سمجھیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری زندگی، میری موت،
میری قربانی، میری نماز، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے یہ زندگی جو 60 سالہ اور 70 سالہ زندگی ہے یہ تو میری ہے، جیسے چاہیں ویسے گزاریں، جو چاہیں وہ کریں، تو یہ انسان کی نادانی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے تمہارا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یہ زندگی بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم سے اللہ رب العالمین ہمارے زندگی کے بارے میں سوال کرے گا کہ ہم نے تجھے 60 سالہ 70 سالہ زندگی دی تھی، بھلا بتا اس میں تو نے کیا کیا تھا؟ ہم نے تجھے جوانی دی تھی، بھلا تو نے جوانی کو کہاں گزارا؟ جوانی کو دیوانگی میں گزاری یا پھر تمام کے تمام خواہشات کو اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق گزاری؟ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین اسی وجہ سے فرماتا ہے کہ لوگو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے دنیا کے لوگو تم لوگ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، کیونکہ اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، وہی ہے جو تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا ہے جس پر تم کھراٹے لے کر سوتے ہو، وہی ہے جو تمہارے لیے آسمان چھت کی طرح بنایا ہے، وہی ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے جس کے تمہارے میوے تیار ہوتے ہیں، تمہارے پھل فروٹ تیار ہوتے ہیں جس کو کھاتے ہو اور اس میں اپنے جسم کو توانائی پہنچاتے ہو، وہی ہے اللہ رب العالمین۔ اس لیے تم اللہ رب العالمین کی بات کرو۔ لیکن اللہ رب العالمین کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، لیکن ہم کتنے بڑے احسان فراموش ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ایک حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار پاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بات نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا تو اشرف المخلوقات بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا خطاب دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی عقل دے دی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چمکتا ہوا چیز سونا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں قوت گویائی دی، ہمیں قوت بصری دی، ہمیں دیکھنے کی قوت دی، ہمیں سننے کی قوت دی، سارے کے سارے چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنائی۔ یہ سورج جو بنایا ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنائی، یہ جو پیڑ پودے بنائے ہیں اللہ رب العالمین سارے کے سارے چیزوں کو ہمارے لیے بنائے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی ایک بات کے مطابق زندگی نہیں گزار پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیز ہیں یہ سارے کے ساری چیزیں ہم نے تیرے لیے بنائی ہے، ساری کی ساری چیزیں، یہ رات ہم نے تیرے لیے بنائی کہ آرام کے ساتھ سو، یہ پیڑ پودے ہم نے تیرے لیے بنائے تاکہ اس کے پھل کھاؤ، ہم نے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے۔ اور انسان کو ان چھوٹے چھوٹے مخلوق کو دیکھ کر سبق لینا چاہیے اور شر میں سے ڈوب جانا چاہیے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو نالیوں میں چلتے رہتے ہیں، جو یہ چھوٹے چھوٹے گھاس پھوس ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سورج چاند اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پیڑ پودے سارے کے سارے پتھر پہاڑ سب کچھ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اگر نہیں کرتا ہے تو صرف 2 پیر کا جانور جسے انسان کہا جاتا ہے، صرف یہی اللہ رب العالمین کی تسبیح نہیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن تم لوگ ان تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو، تمہیں اللہ رب العالمین نے وہ قوت نہیں دی ہے، تم اس کو سمجھو، لیکن وہ سارے کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ لیکن ہم جسے اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے رکوع کریں، ہم اس کے لیے سجدہ کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مخلوق اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے حساب و کتاب بھی نہیں لے گا، اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کی بڑائی، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ ہم سے اللہ حساب و کتاب بھی لے گا، اس کے باوجود ہم اللہ رب العالمین کی تسبیح نہیں بیان کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی تخلیق کا مقصد نہیں پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں کو دیکھا جاتا ہے اپنے جسم پر بہت محنت کرتے ہیں، اچھے سے اچھا غذا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا ڈائٹ لیتے ہیں، اچھے سے اچھا ورزش اور اچھے سے جم سینٹروں پر جاتے ہیں تاکہ جسم چاق و چوبند رہے، تاکہ جسم کے اندر توانائی رہے، جسم فٹ رہے۔ چہرے پر بہت محنت کرتے ہیں، لیکن چہرے کے اندر اور جسم کے اندر جو دل ہوتا ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں کہ اس دل کے اندر کہیں کوئی بیماری نہ لگ جائے، اس دل کے اندر کہیں نفاق، کہیں شرک، کہیں کفر کی بیماری تو نہیں، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے۔ جسم اللہ رب العالمین تمہارے جسم کو نہیں دیکھے گا کہ تمہارے جسم پر کتنا گوشت تھا، تمہارے جسم کتنا ایکٹیو تھا، تم کتنے چست اور پھست تھے، اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھے گا۔ اللہ رب العالمین تمہارے چہرے کو نہیں دیکھے گا، اللہ رب العالمین تمہارے لباس کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے دل کو دیکھے گا، تمہارے دل کے اندر کیا
کیا چل رہا ہے؟ تمہارے دل کے اندر کہیں نفاق، کہیں شرک اور کہیں کفر کی کھچڑی تو نہیں پک رہی ہے؟ اللہ رب العالمین وہ دیکھے گا، اور اللہ رب العالمین یہ دیکھے گا تم جو عمل انجام دیتے ہو کس کے مطابق انجام دیتے ہو، اللہ کے رسول کے مطابق انجام دیتے ہو یا غیروں کے طریقے کے مطابق انجام دیتے ہو؟ اس لیے میرے دوستو ہم اپنے دل کو صاف کریں۔ آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کوئی ہینڈسم، کوئی اسمارٹ آدمی نہیں تھے، وہ حبشہ کے رہنے والے ایک کالے کلوٹے غلام تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے دل کو صاف کیا، جب انہوں نے اپنے دل کو پاک کیا، کفر اور شرک سے پاک کیا، تو اللہ رب العالمین کے جب وہ ایمان لے آئے تو سارے کے سارے مصیبتوں کو برداشت کر لیے، سارے کے ساری پریشانیوں کو برداشت کر لیے، کیونکہ انہیں معلوم تھا ایمان کی دولت کون سی دولت ہے۔ انہیں معلوم تھا ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان وہ دولت ہے جس دولت کو پا جانے کے بعد یہ دنیا کے ساری چیزیں حقیر اور معمولی ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یوم یخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون، اے اللہ مجھے اس دن کے رسوائی سے بچانا جس دن یہ جو 10-5 بیٹے ہوتے ہیں جو ہٹتے کٹتے جوان ہوتے ہیں، نہ یہ کام آئیں گے، نہ یہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے بزنس جو ہوتے ہیں، نہ تو یہ کام آئیں گے۔ اللہ مجھے اس دن کے رسوائی سے بچانا۔ دنیا کے اندر انسان رسوا ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر انسان ذلیل ہو جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چل جاتا ہے، جگہ کو چینج کر دیتا ہے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں چل جاتا ہے، لیکن جو انسان رب کائنات کے سامنے رسوا ہو جائے اس کا کہاں ٹھکانہ، اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اچھے سے اچھا چرب زبان اور ناجائز وکیلوں کو خرید کر، جو اپنے چرب زبانی پر ماہر ہوتا ہے، جو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ایسے کو خرید کر اپنی برائیوں پر پردہ ڈلوا لیتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی طرف جب کھڑا ہوگے تو وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا، وہاں کوئی چاپلوس اور کوئی دلال نہیں ہوگا، وہاں کوئی چمچے نہیں ہوں گے جو آپ کے پیچھے پیدے کتوں کی طرح چلتے ہیں اور آپ کی برائیوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ کوئی ایسا انسان وہاں پر نہیں ہوگا، وہاں پر تو ہر ایک اپنے نفسی کے عالم میں ہوگا، اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ وہاں پر جب تم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگے، اللہ رب العالمین آپ کے منہ کو بند کر دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا علی ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم تیرے منہ پر مہر لگا دیتے ہیں، آج کے دن تیرے ہاتھ گواہی دیں گے، آج کے دن تیرے پیر گواہی دیں گے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، کہ تیرے کان گواہی دیں گے، تیرے ہاتھ گواہی دیں گے، تیرے آنکھ گواہی دیں گے اور تیرے جسم کے سارے اعضاء گواہی دیں گے۔ یہ کان گواہی دے گا کہ اللہ اس نے ہم پر بہت ظلم کیا ہے، ایئر فون لگا کے اور نہ جانے کیسی عورتوں سے بات کیا کرتا تھا، پوری رات فلم بینی اور پوری کی پوری رات گانے سنا کرتا تھا۔ اللہ اس نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے۔ یہ آنکھ آپ کے خلاف گواہی دیں گے، کہے گا اللہ پوری کی پوری رات جاگ کر فلم بینی کرتا تھا، پوری کی پوری رات جاگ کر اور اسی طریقے سے غیر محرم عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ یہ آنکھ آپ کے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہاتھ جس سے پکڑ کر آپ لطف اندوز ہوتے ہو، یہ ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دیں گے، کہے گا اے اللہ اس نے ہم پر بہت ظلم کیا ہے، ناجائز چیزوں کو پکڑنے میں، ناجائز چیزوں کو چھونے میں اس نے ہم پر بہت ظلم کیا، ہم کو بہت استعمال کیا ہے۔ یہ پیر آپ کے خلاف گواہی دیں گے، کہیں گے اللہ اس نے برائیوں کی طرف بہت ہم کو لے کر گیا، پورے کے پورے جس کی وجہ سے آپ دن رات ایک کر کے اس کو سکون پہنچاتے ہو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر وہ آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو پاک کریں، کیونکہ رب کائنات تو وہ ہے جو آپ کے ترچھی نگاہوں کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ رب العالمین تو آپ کے وہ ترچھی نگاہوں کو بھی جانتا ہے۔ جو آپ راستے میں چلتے ہو تو غیر لوگوں پر ایسی چیزوں کو دیکھتے ہو کہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہو، اللہ رب العالمین وہ بھی جانتا ہے۔ وہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور جو دل کے اندر چھپائے ہوئے ہوتے ہو اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر امن و امان آئے، ہم لوگوں کے درمیان الفت و محبت پیدا ہو، تو ہم لوگوں کو اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے تخلیق کے مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اور اچھی عورتوں سے، نیک عورت سے شادی کرنا ہوگا، اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کرنا ہوگا، اور اپنے گھر والوں کو اور خود بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہوگا۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری الہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون